بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم صحیح بخاری پڑھیں گے، کتاب الصلاۃ ہم پڑھ رہے ہیں، صفحہ نمبر ہے 51۔ باب وجوب الصلاۃ فی الثیاب، کپڑوں میں نماز کے واجب ہونے کا بیان۔ یہ باب قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نماز واجب ہے اور بندہ کپڑوں میں پڑھے گا۔ کپڑے کا ہونا یعنی جو انسان کی جو سطر ہے بیسکلی اس کا جو ڈھانپا ہوا ہونا یہ ضروری ہے۔ آگے ساتھ ضمن میں جو ہے نا وہ دلائل بھی دے دیے۔ وقول اللہ عز وجل، اور اللہ تعالیٰ کا قول ہے، خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت اپنی زینت کو اپناؤ۔ تو زینت اپنانے کا کیا مطلب ہے؟ یہ صاف ستھرا بندہ ہو اور کپڑے اس نے پہنے ہوئے ہوں۔ یہ نہیں مطلب ہے کہ جناب سرخی پاؤڈر لگا کے تو آپ نماز پڑھنے کے لیے جاؤ، یا جو بندے ہیں وہ بھی بن ٹھن کے آپ نے نماز پڑھنی، یہ نہیں۔ زینت کی جو تشریح کی جاتی ہے وہ یہی کہ کپڑے پہننے اور شرمگاہ کو جو ہے نا وہ ڈھانپنا ہے۔ ومن صلی، اور اس کا بیان صلی، جس نے نماز پڑھی، ملتعفاً اس حال میں کہ وہ لپٹنے والا ہے، فی ثوب واحد، ایک ہی کپڑے میں، اور کوئی تعداد کوئی شرط نہیں ہے۔ اگر ایک کپڑا ہے بندہ وہ ڈھانپ لے اپنے آپ کو تو چلے گا۔ یہ یہاں سے نا آگے کپڑوں کے مسائل امام بخاری رحمہ اللہ بیان کریں گے۔ آج کل تو کپڑوں کی بہتات ہے، مختلف اقسام کے کپڑے اور جناب فراوانی ہے، صنعتیں ہیں کپڑے کی۔ غریب سے جو غریب ہے اس کے پاس بھی کپڑے بہرحال اس نے سلوائے ہوتے ہیں، یا پھر کہیں اور سے مطلب بندہ جو ہے وہ لے سکتا ہے کسی سے، استعمال شدہ جو کپڑے مختلف ورائٹیز ہیں۔ اس دور میں کپڑے جو ہیں وہ کم ہوتے تھے، ایک ہی سوٹ ہے، ایک ہی کپڑا ہے، پھر جناب سلے ہوئے بھی نہیں ہیں، ان سلے ہیں۔ تو اس لیے وہ یہ مختلف اس میں جو اکثر مسائل ہیں ان کا میرا خیال ہے ہمارے تعلق ہمارے عمل سے نہیں ہے۔ ایک چادر ہے تو اس میں مطلب بندہ لپٹ جائے، اور اگر جو ہے نا کیا کہتے ہیں چادریں ہیں تو جناب دھوتی باندھ لو، یہ وہ، کیونکہ ایک تو کپڑے وہاں پہ کم تھے اور پھر ان کا عرف جو ہے وہ الگ تھا، اور وقت کے ساتھ ساتھ عرف جو ہے وہ چینج بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیز ہے، اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ باب قائم کیا، باب وجوب الصلاۃ فی الثیاب، کپڑوں میں نماز واجب ہے، ننگے نہیں نماز پڑھنی۔ اب یہ نہیں ہے کہ ایک ہی کپڑا بندے نے جناب ہے اور اس نے دھویا، اس نے کہا یار نماز کا ٹائم ہے، چلو کمرے دے اندر ہی ہے، گھر وچ میں کلا ہی ہاں اور کوئی بھی نہیں ہے، تو بندہ ننگا ہی نماز پڑھ لے۔ کپڑا جڑا وہ جناب تار تے پا کے نا سکن واسطے کپڑا سک جائے اور میں ننگا ہی نماز پڑھ لینا، تو یہ ٹھیک نہیں۔ کپڑا ہونا ڈھانپنا یہ اپنے آپ کو یہ ضروری ہے جہاں بھی ہو۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد، اور بعض لوگ جو ہے نا انہوں نے وہ یہ شارحین عجیب و غریب باتیں اس پہ لکھی ہوئی ہیں، مثلاً کہ بھئی ستر عورت جو ہے شرمگاہ کو ڈھانپنا یہ تو ضروری ہے، اور پھر جو ہے نا وہ زینت والا لباس ہوتا ہے، اور زینت والے مطلب لباس میں ہی نا لکھا ہوا ہے کہ بھئی ایک لباس ہے بنیادی لباس وہ شرمگاہ کو ڈھانپنا، پھر ایک ہے زینت والا جو لباس ہے، پھر ایک ہے پرہیزگاری والا لباس ہے۔ وہ زینت والے لباس میں کہ قمیض شلوار ہے یا دھوتی جو بھی آپ نے پہننی ہے، ساتھ یا سار کے اوپر پگڑی شگڑی بھی ہونی چاہیے، یہ زینت والا لباس ہے۔ اور ایک ہے پرہیزگاری والا لباس، وہ یہ ہے کہ اس میں یہ پینٹ شرٹ وغیرہ اس طرح کی چیزیں نہ پہننی ہوں۔ یہ چونکہ جس ماحول میں ہم رہ رہے ہوتے ہیں یا جو کلچر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ دروازہ کس نے کھولا، بند کریں اس کو، جو کلچر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس کے مطابق ہی جناب ہمارا جو ذہن ہے وہ چیزوں کو ایجاد کر لیتا ہے اور گھڑ لیتا ہے۔ یہ جو چیزیں ہم کر رہے ہوتے ہیں ہم اس کے مطابق جو ہے نا وہ چیزوں کو ہم ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں اور تقسیم کر دیتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے یہ ہم نے اپنے عرف کے مطابق جو باتیں کی ہیں، جو ہمارے معاشرے یہ بر صغیر میں جو پائی جاتی ہیں کہ بھئی یہ مولویوں کا لباس ہے اور یہ پرہیزگاری والا لباس ہے، اور جو ہے نا اور یہ اور وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ پگڑی شگڑی جو ہے نا یہ سنت ہے،
اور یہ شریعت کا مذہب کا جو ہے یہ حصہ ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو تقسیم ہے یہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جسم کو ڈھانپنا چاہیے اور ڈھانپنے کے جو مقاصد ہیں بیسک وہ پورے ہونے چاہیے، بس یہ کافی ہے۔ اور اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ جناب پگڑی پہنیں گے تو آپ پرہیزگار ہیں، اگر پگڑی نہیں پہنیں گے تو پرہیزگار نہیں ہیں، پینٹ شرٹ پہنیں گے تو آپ پرہیزگار نہیں ہیں، پینٹ شرٹ پہنیں گے اگر پہن لیں گے تو پرہیزگاری سے نکل جائیں گے، اگر نہ پہنیں گے تو آپ پرہیزگاری میں۔ وَيُذْكَرُ عن سلمۃ بن الاکوع، ضمن میں میں نے یہ 2-4 باتیں کی ہیں۔ ان نبی قال، اللہ کے نبی نے فرمایا، یضرہ یا تضرہ، تو اس کو بٹن لگا لے گا، ولو بشوکۃ، اگرچہ وہ کانٹا ہی کیوں نہ ہو۔ مطلب یہ کہ اگر ایک چادر ہے نا تو اس کو وہ بندہ کھلی جو ہے نا وہ کھلی چادر نہ لپیٹے، کوشش کرے اس کو کوئی نہ کوئی چیز لگا کے بند کر لیں۔ ظاہر بات ہے ہاتھ چھوڑے گا بندہ رکوع سجود میں سجد جاتا ہے، وہ چادر کھلے گی بار بار، اور پھر جو ہے انسان کو تکلف کرنا پڑے گا، بار بار اس کو سیدھا کرنا پڑے گا اس کو۔ امام بخاری رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں وفی اسناد نظر، اس کی سند میں نظر ہے، یعنی یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر ایک کپڑا بندہ لپیٹا ہوا ہے تو پھر اس کو جناب آپ نے ضرور کوئی نہ کوئی چیز لگانی ہے، آپ اس کو ویسے لپیٹ لیں۔ ومن صلی، اور اس کا بیان جس نے نماز پڑھی، فی الثوب، اس کپڑے میں، الذی یجامع فیہ، جس میں اس نے جماع کیا ہے، بیوی کے پاس گیا، معلوم یرا فیہ اذن، جب تک اس میں کوئی جو ہے نا وہ تکلیف دہ جو چیز ہے وہ نہ دیکھے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ والا کپڑا بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ وامر النبی، ابھی میں نے کہا نا کپڑے ان کے پاس کم ہوتے تھے، اللہ کے نبی نے حکم دیا، اللہ یطوف بالبیت عریان، کہ بیت اللہ کا طواف عریان کوئی ننگا نہ کرے۔ یہ باب قائم کرنے کا بیسک مقصد کیا ہے کہ یہ عبادت ہے نماز، اور عبادت میں آپ نے اپنے آپ کو ڈھانپ کے جو ہے نا وہ عبادت کرنی ہے، اور ویسے عبادت نہیں کرنی جیسے عربوں کا کلچر تھا پہلے کہ جناب حاجی کرنے گئے وہاں پہ ننگے پڑنگے، یا گھر میں کپڑے کام میں بندہ ننگے بھی لوگ رہ لیتے تھے نا، کیونکہ یہ لکھا تو نہیں ہوا، کوئی مجھے کہے کہاں پہ لکھا ہوا ہے، امکان نہیں، یہ ضروری بات ہے۔ کپڑے ایک ہیں، کم کپڑے ہیں تو جناب بندہ ان کو صاف کرنا چاہتا ہے تو کیا کرے گا، ایک ہی کپڑا ہے تو ظاہر بات اس کو دھو کے ننگا ہی ہوگا نا۔ چلیں بڑی مشہور حدیث ہے ام عطیہ سے، اس نے کہا امرنا ان نخرج الحیض یوم العیدین، اللہ کے نبی نے ہمیں حکم دیا کہ ہم حیض والی عورتوں کو بھی نکالیں یوم العیدین، عیدین کے دن، مذوات الخدوری، اور پردوں والیوں کو بھی، فیشہدن جماعت المسلمین، وہ مسلمانوں کی جماعت میں حاضر ہوں، ودعوتہم، اور ان کی کیا کہتے ہیں دعوت میں، وہاں پہ تقریر شکریر سنیں، خطبہ سنیں، وتعتذر، بعض اس کا ترجمہ کر دیں ان کی دعا میں، وتعتذر الحیض عن مصلاہن، کتاب العیدین میں نے آپ کو تفصیلاً یہ بات بتائی تھی، اور حیض والی عورتیں جو ہیں وہ الگ رہیں عن مصلاہن، اپنی یا ان کی نماز کی جگہ سے۔ ایک عورت نے کہا یا رسول اللہ، اہدانا، ہم میں سے ایک عورت، لیس لہا جلباب، اس کے پاس جلباب بڑی چادر نہیں ہے۔ آپ نے کہا لتلبسھا صاحبتھا من جلبابھا، اس کی جو ساتھی ہے چاہیے کہ وہ اس کو من جلبابھا، اپنی جو چادر ہے اس میں سے پہنا دے۔ مطلب یہ ہے کہ اضافی چادر بندہ دے سکتا ہے، یا پھر جو بڑی چادر ہے اس کے اندر وہ گھس کے بھی وہ جو ہے نا وہ جا سکتی ہے۔ اور عبداللہ بن رجاء نے کہا حدثنا عمران قال حدثنا محمد بن سیرین قال حدثنا ام عطیہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بہذا، ایک اور سند سے حدیث اس میں نے اللہ کے نبی سے ایسے ہی سنا ہے۔ چلیں جی، تہ بند کو باندھنا، دھوتی کو، الکفا، گدی پہ، فی صلاۃ، نماز میں۔ اب ایک بندے کے پاس ایک ہی کپڑا ہے اور وہ اوپر والا جسم بھی وہ جو ہے نا وہ بڑا کپڑا ہے، وہ تو وہ کوشش کرے کہ اوپر والا جسم بھی کچھ نہ کچھ اس کے اندر آ جائے، تو اس کا پھر صورت یہ ہے کہ دھوتی کو کیا کرے، گدی پر پیچھے، یعنی اس کی ایک سائڈ یہ گردن کی طرف لے جائے،
مخالف جانب، اور جو دوسری ہے دوسری طرف، اور پیچھے جو ہے نا اس کو وہ گانٹ مار لے۔ ابو حازم نے کہا سہل ابن سعد، ابھی میں نے کہا نا ابھی صورتیں آئیں گی ان کا ہماری پریکٹس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ابو حازم ہو سکتا ہے یہاں پہ کوئی دور دراز علاقوں میں یا کہیں جو پسماندہ ممالک ہیں ان میں جو کوئی قبائل میں لوگ رہتے ہیں وہاں پہ ایسے صورتیں ابھی بھی رائج ہوں، جیسا کہ افریقہ میں، یا افریقہ میں مطلب مین ہے ویسے، یا نیوزی لینڈ ہے ادھر آسٹریلیا کی طرف، یا امریکہ کے جو جنگلات میں رہنے والے قبائل ہیں ان میں یہ صورتیں ہوں۔ بہرحال جو کیا کہتے ہیں منظم معاشرے ہیں وہ تو ڈیولپ ہو گئے ہیں، اب وہاں پہ تو نئے نئے جو ہے نا کیا کہتے ہیں ڈیزائن آ گئے ہیں ڈریس کے۔ ابو حازم نے کہا سہل ابن سعد، سہل بن سعد سے صلوا مع النبی، انہوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ نماز پڑھی، عاقدی عذورہم علی عواتقہم، اور اپنے وہ تہ بندوں کو گھیرا لگانے والے تھے، علی عواتقہم اپنی گردنوں پہ۔ آگے بات آئے گی، اگر وسیع کپڑا ہے تو ایسا کر لیں، اور اگر وسیع نہیں ہے چھوٹا ہے تو پھر وہ نیچے ہی باندھیں۔ اب یہ تو نہیں بندہ کہ نہ چھوٹا سا کپڑا ہے اب بندہ جناب اس کو اوپر کر لے تھلو ننگا ہوندا رہے۔ صلی جابر فی ازار، جابر نے نماز پڑھی، محمد بن منقدر کہہ رہے ہیں ایک تہ بند میں، قد عقدہ، اس نے اس کو گرہ لگائی تھی، من قبل کفاہ، گدی کی جانب سے، وثیابہ موضوعۃ علی المشجب، اور ان کے کپڑے رکھے ہوئے تھے کھونٹی پہ جس پر کپڑا لٹکاتے۔ کہنے والے نے کہا فقال له قائل تصلی فی ازار واحد، آپ ایک ہی ادار میں نماز پڑھ رہے ہیں، آپ ایک ہی تہ بند میں۔ اس نے کہا انما صنعت ذالک، میں نے یہ کام کیا، لیرانی احمق مثلک، تاکہ مجھے دیکھے تیرے جیسا بیوقوف آدمی جس کو سمجھ نہیں، احمق جس کو سمجھ نہیں۔ واینا کان لہ ثوبان، کس کے دو ہم میں سے کون تھا جس کے دو کپڑے تھے، علی عہد رسول اللہ، پیغمبر کے زمانے میں۔ آگے حدیث ہے، ان محمد ابن المنقدر قال رأیت جابرا یصلی فی ثوب واحد، میں نے دیکھا جابر کو وہ نماز پڑھ رہے تھے ایک کپڑے میں، وقال رأیت النبی یصلی فی ثوب واحد، میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا ایک کپڑے میں آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ مطلب یہ ہے ایک کپڑے میں جو نماز ہے وہ ہو سکتی ہے، کوئی شرائط نہیں ہے کہ بھئی اتنی تعداد ہوگی تو پھر ہی نماز آپ کی ہونی ہے۔ بیسیکلی جو ستر عورت شرمگاہ کو جو ڈھانپنا ہے نا، اور اس کو ضروری ہے، جیسے کہ امام بخاری آگے یہ بات کریں گے، لیکن بہرحال بندہ اچھی حیثیت لگتی ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ کپڑا شپڑا اس نے باقی جو جسم اس کو ڈھانپا ہوا ہو۔ پڑھو، ایک کپڑے میں نماز ملتعفاً، 20 سال میں کہ آدمی اس کو لپیٹنے والا ہو یا اس کے ساتھ لپٹا ہوا ہو۔ پیچھے بھی ایک کپڑے میں نماز سی، مطلب یہ کہ وہ دھوتی ہے اوپر جناب اس نے گرہ لگا لی ہے۔ اب یہ ہے کہ ایک کپڑا جناب اس کو پنجابی میں ولیٹا مارنا کہتے ہیں، وہ پورے جسم تے جیسے بڑی چادر آپ لوگ لیتے ہو، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی صورت نہیں ہے کوئی خاص کہ آپ نے ایک کپڑا ہے تو ایسے ہی کرنا ہے، دو کپڑے ہیں تو یہ آپ نے اپنا دماغ استعمال کر لیا نا، کون سی صورت جو ہے نا وہ بہتر ہے جس سے پردہ ہو اور پریشانی نہ ہو۔ زہری نے کہا اپنی حدیث میں الملتعف المتوشی، یہ ملتعف سے مراد ہے المتوشی، توشع کرنے والا، اور یہ وہ بندہ ہوتا ہے المخالف بین طرفیہ، جو اس کے کنارے مخالف جانب پھینک لیتا ہے، علی عاتقیہ، اپنی گردن پہ، اور اس کو الاجتمال علی منکبیہ، کندھے پر استعمال کرنا بھی کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ التحاف بھی کہتے ہیں، توشع بھی کہتے ہیں، اور اشتمال بھی کہتے ہیں۔ ام ہانی نے کہا التحف النبی بثوب لہ، اللہ کے نبی نے اپنا کپڑا جو ہے وہ لپیٹا، وخالف بین طرفیہ علی عاتقیہ، اور اس کے کنارے جو ہیں وہ اپنے کندھوں پر مخالف جانب آپ نے پھینک لیے۔ یہ مولوی صاحب مطلب چندے والے پھر آ گئے نا، یہ کوئی دن مس نہیں کرتے، بند کرو روشن دان بند کرو۔ ان عمر ابن ابی سلمہ ان نبی صلی اللہ فی ثوب واحد، اللہ کے نبی نے ایک کپڑے میں نماز پڑھی، قد خالف بین طرفیہ، اور آپ نے اس کے کناروں کو مخالف جانب جو ہے وہ پھینکا ہوا تھا۔ ان عمر ابن ابی سلمہ، اگلی حدیث میں پڑھ رہا ہوں، ان نبی یصلی فی ثوب واحد،
انہوں نے دیکھا اللہ کے نبی کو آپ نماز پڑھ رہے تھے فی ثوب واحد، ایک کپڑے میں، فی بیت ام سلمہ کے گھر میں، کدل کا طرف ہی علاتی گئی، آپ نے اس کے کنارے اپنے کندھوں پر پھینکے ہوئے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ صورت بھی ٹھیک ہے، یہ صورت بھی ٹھیک ہے۔ ان عمر ابن ابی سلمہ اخبر قال رأیت رسول اللہ یصلی فی ثوب واحد، میں نے دیکھا اللہ کے نبی کو آپ ایک کپڑے میں نماز پڑھ رہے تھے، مشتملا بہ، آپ استعمال کرنے والے تھے، وہی بات ہے، فی بیت ام سلمہ کے گھر میں بھی استعمال کرنے کا کیا مطلب ہے، واضحا طرفیہ علاتی گئی، آپ اس کے کناروں کو اپنے کندھوں پر ڈالنے والے تھے، کندھوں پر ڈال لیں، پیچھے جناب ڈال کے پیچھے کیا کہتے ہیں گانٹ لگا لیں، ساری صورتیں جو ہے نا وہ ٹھیک ہیں۔ پیچھے والا روشن دان بھی بند کر دو بھائی، پیچھے والا بھی بند کر دو۔ آگے پڑھیں جی۔ ان ابا مرۃ مولا ام ہانٍ، اتنے سست لوگ میں نے نہیں دیکھے، مولا ام ہانٍ بنت ابی طالب اخبر انه سمع ام ہانٍ بنت ابی طالب تقول ذهبت الى رسول اللہ، میں نے سنا ام ہانی سے، انہوں نے سنا ام ہانی سے، وہ کہہ رہی تھی میں گئی اللہ کے نبی کے پاس عام الفتح فتح مکہ کے سال، فوجدت یغتسل، میں نے پایا آپ غسل کر رہے تھے، وہ فاطمہ تو ابنتہ تستر، اور آپ کی بیٹی فاطمہ جو ہے وہ آپ کو ڈھانپ رہی تھی۔ اس نے کہا فسلمت علیہ، میں نے سلام کیا، آپ نے کہا من ہادی، یہ کون ہے، میں نے کہا انا ام ہانی بنت ابی طالب، میں ام ہانی ابو طالب کی بیٹی ہوں۔ آپ نے کہا مرحبا بام ہانی، ام ہانی کو خوش آمدید۔ فلما فرغ من غسلی، جب آپ اپنے غسل سے فارغ ہوئے، آپ کھڑے ہوئے، فصلی ثمانی رکعات، آپ نے 8 رکعتیں پڑھیں، ملتحفاً، آپ لپٹنے والے تھے، فی ثوب واحد، ایک کپڑے میں۔ فلما انصرف، جب آپ پھرے، میں نے کہا یا رسول اللہ زعم ابن امی، میرے ماں کے بیٹے، میرے بھائی نے، اس کا خیال یہ ہے کہ انہ قاتل رجلا، کہ وہ قتل کرنے والا ہے ایک آدمی کو، قد اجرتہ، جس کو میں نے پناہ دے دی ہے، فلان جو ہے، نام لیا اس کا، ابن حبیرہ کا بیٹا، اس کا خامد ہی ہے نا، اس کا جو فلاں بیٹا، اس کو اللہ کے نبی نے کہا تھا نا اصل میں کہ بھئی لوگوں کو کچھ نہیں کہنا سوائے جو ہے نا چند لوگ تھے، وہ میں کہ 10-15 لوگ تھے، ان کا نام لیا تھا کہ ان کو ختم کر دو، ان میں سے وہ بھی تھا۔ تو ام ہانی نے کہتے ہیں کہ 2 لوگوں کو پناہ دے دی تھی، تو اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا قد اجرنا ما اجرت یا ام ہانی، اے ام ہانی، ہم نے پناہ دے دی اس کو جس کو تو نے پناہ دی، وذاک دہن، اور وہ چاش کا وقت۔ تو اس میں باب سے متعلقہ وہی بیسک جو بات ہے نا کہ بھئی ایک کپڑا ہے اور وہ آپ نے لپیٹا ہوا ہے، فصلی ثمان رکعات ملتحفاً فی ثوب واحد۔ عن ابی ہریرہ ان سائلا سأل رسول اللہ عن الصلاۃ فی ثوب واحد، ایک سوال کرنے والے اللہ کے نبی سے سوال کیا نماز کے بارے میں، فی ثوب واحد، ایک کپڑے میں۔ اللہ کے نبی نے کہا اوا لکلکم ثوبان، کیا تم میں سے ہر ایک کے 2 کپڑے ہیں؟ چلیں جب آدمی نماز پڑھے ایک کپڑے میں، فلیجعل، چاہیے کہ وہ کپڑا ڈال لے علی عاتقیہ، اپنے کندھوں پر، لیکن یہ تب ہو سکتا ہے جب بڑا کپڑا ہو، اگر کپڑا ہی چھوٹا ہے، چھوٹا بھائی اتنا کپڑا ہے کہ آپ جناب دھوتی باندھتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں آپ کے گھٹنوں تک جاتی ہے، اور پیٹ پہ باندھتے ہیں، تو جب آپ اوپر باندھیں گے تو تھلو بندہ ننگا ہوئے گا پھر، یا پھر اس سے بھی چھوٹی اگر یہ چھوٹا کپڑا ہے تو پڑھیں۔ مطلب یہ باب قائم کرنے کا مقصد یہ ہے، اگر آپ کے پاس کپڑا بڑا ہے نا تو اپنے کندھوں پر ڈال لو، اوپر والا حصہ بھی نا بندے کا وہ ڈھانپ لینا چاہیے، ذرا اچھا لگتا ہے، صحیح ہے۔ اب دیکھو نا ایک کپڑا بندہ دھوتی باندھی ہوئی ہے، اور عموماً جو ہے وہ ہماری حیات بھی عجیب و غریب ہو جاتی ہے، اپنا تو ہم خیال کرتے نہیں ہیں۔ ہوں جناب بندے دھوتی بنی ہوئے تھلے لمکدی پہ ہوئے، اگوں ٹیڈ ودیا ہوئے تو بندہ کوڑا کڈا لگتا ہوا، چلو اتنے کپڑا لیا تو پھر تو اور ہی صاحب ہے، کیا کہتے ہو، تو بندہ کپڑا اتنے لے لے گا نا۔ تو یہ ہے، مجھے تو یہ بہرحال اس میں نا جو فلسفہ سمجھ آتا ہے کہ اوپر والا باڈی بھی ذرا آپ ڈھانپ لیں گے تو ذرا بندہ حیات اس کی اچھی لگتی ہے۔ پڑھیں۔
تم میں سے کوئی نماز نہ پڑھے ایک کپڑے میں لئی سالاتی کی شیئن، اس کے کندھے پر کچھ نہ ہو۔ اس کے بعد لوگوں نے کہہ دیا کندھے کو ڈھانپنا ضروری ہے۔ اچھا بھی کندھے کو ڈھانپنا ضروری ہے، کپڑے ہی چھوٹا ہے پھر کی کریں؟ پھر بندہ کی وہ کپڑا کندھے سے پا کے تھلے پتے باندھ لوے، کیا کرنا ہے بھائی؟ ظاہر بات ہے پھر بیسکلی تو آپ شرمگاہ کو پہلے ڈھانپیں گے نا، آپ پہلے نیچے والا حصہ ڈھانپیں گے، پھر جو ہے نا وہ دائیں بائیں آپ چلیں گے۔ تو یہ میرا خیال ہے یہ اس کے بارے میں، اگر کپڑا وسیع ہے تو آپ نے کہا بھی اوپر ڈال لو، ان کپڑا جو کھلا ہے گیا تو انہوں ضرور فولڈ کر کے تھلے توتی انہوں بنانا کر لینوں ان موڈے سے پا لو، یعنی اس طرح کپڑے لے لو کہ آپ کو کندھے پہ بھی آ جائے۔ جب کندھے پہ ڈالیں گے تو آگے سے پیٹ آگے والا حصہ جو ہے وہ ڈھانپا جاتا ہے، اچھی حیت بن جاتی ہے۔ چلو اکرمہ سے مروی، انہوں نے کہا سمیت میں نے ان سے سنا، او کون تو سالتو، یا میں نے سوال کیا تھا، انہوں نے کہا سمیت ابا ہریرہ، میں نے حضرت ابو ہریرہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، انی سمیت رسول اللہ، میں نے اللہ کے نبی سے سنا، آپ فرما رہے تھے من صلی فی ثوب واحد، جس نے ایک کپڑے میں نماز پڑھی، فلیخالف بین الطرفین، چاہیے کہ وہ اس کے کناروں کو مخالف جانب جو ہے وہ پھینک لیں۔ باب اذا کان ثوب ضیقا، جب کپڑا جو ہے یہ تنگ ہو تو پھر آدمی کیا کرے۔ چلیں اب امام بخاری رحمہ اللہ نے نا پیچھے باب قائم کیا، یہ آگے تنگ کپڑے والا، تو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کپڑا کھلا ہے نا تو پھر کندھوں پہ ڈالنا ہے، کندھے پہ ڈالنا ہے، دماغ بھی استعمال کرنا ہے وہاں پہ، یہ نہیں کہ ہر جگہ بھی یہ عمل آ گیا اب آپ نے کندھے پہ ہی ڈالنا ہے۔ ان سعید بن الحارث قال سالنا جابر بن عبداللہ، ہم نے سوال کیا جابر بن عبداللہ سے، ان الصلاۃ فی الثوب الواحد، ایک کپڑے میں نماز کے بارے میں، انہوں نے کہا خرجت مع النبی، میں اللہ کے نبی کے ساتھ نکلا، فی بعض اسفاری، کسی سفر میں، آپ کے سفروں میں سے کسی سفر میں، فجیت لیلۃ لبعض امری، میں آیا رات کو لبعض امری، اپنے کسی کام کی وجہ سے، فوجدت، میں نے آپ کو پایا یصلی، آپ نماز پڑھ رہے تھے، وعلی ثوب واحد، اور میرے اوپر ایک ہی کپڑا تھا، فاشتملت، میں نے استعمال کر لیا، پیچھے پڑھا ہے نا آپ نے کنارے ڈال لیے، وصلیت الی جانبی، اور آپ کے ایک پہلو میں نے نماز پڑھی۔ جب آپ پھر آپ نے کہا مسورا یا جابر، اے جابر، رات کو آنا کس سلسلے میں، فاخبرت بحاجتی، میں نے خبر دی اپنی حاجت کے بارے میں، فلما فرغت، جب میں فارغ ہوا، آپ نے کہا ما ھذا الاجتمال، یہ کیا اجتمال ہے، الذی رأیت، جو میں دیکھ رہا ہوں کہ کپڑا سٹیا ہے اور وہ کپڑا ہے چھوٹا اور تنگ ہو رہے ہو۔ میں نے کہا جی کانا صوباً، ایک ہی کپڑا تھا۔ آپ نے کہا فین کانا واسعاً، اگر وہ وسیع ہے فالتہبید، لپیٹ لے، ٹھیک ہے، اس میں باڈی اوپر والی بھی ڈھانپ جاتی ہے۔ وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا، اگر تنگ ہے فَاتَّزِرْ بِهِ، تو ازار باندھ لے، اس کے ساتھ دھوتی باندھ لے۔ بات سمجھ آئیے؟ چلیں عن سہل قال کان رجال یصلون مع النبی، کچھ لوگ اللہ کے نبی کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، عاقدی عذورہم علی اعناقہم، اپنے طے بندوں کو وہ اپنے گردنوں پر باندھنے والے ہوتے تھے، کہیت صبیانی، جیسا کہ بچے باندھتے ہیں، بچوں کی حید کی طرح آپ بھی باندھتے ہو نا دیہاتوں میں، اور میں نہیں باندھ دیتی، کپڑے باندھ کے صبح سے سپارے پکڑا کے مسیتیں پڑھن جاؤ، یا ویسے بھی وہ جو قال للنساء، اور عورتوں سے کہا جاتا لا ترفعن رؤوسکن، اب یہ حیت ہوگی نا، کپڑا اوپر باندھا ہوگا اور تھوڑا سا کپڑا مطلب ہے کیا کہتے ہیں گھٹنوں سے اوپر ہو، اب جب سجدہ کریں گے اٹھیں گے تو امکان ہے اور بھائی کوئی نہ کوئی بندہ ننگا ہو سکتا ہے، عورتوں سے کہا جاتا تھا لا ترفعن رؤوسکن، اپنے سر نہ اٹھاؤ، حتی یستوی الرجال، یہاں تک کہ مرد سیدھے جلوساً، سیدھے ہو جائیں، اس حال میں کہ بیٹھنے والے ہوں، یعنی سیدھا بیٹھ جائیں، تاکہ یہ نہ ہو کہ عورتیں پیچھے سے سر اٹھائیں اور کوئی اور تماشا بنے ہوئے۔ پڑھو شامی جبے میں نماز کا بیان۔ یہ باب قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی آپ نے ایسا ڈریس پہنا ہوا ہے جو غیر مسلم کے علاقے میں جو تیار کیا گیا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب یہ نہیں کہ جو ہمارے علاقے میں ڈریس تیار ہوا ہے وہ تو ٹھیک ہے، اور اگر کوئی اور یا تو واضح طور پہ ہو نا کوئی ایسی چیز ہے جو منع ہے، اس سے وہ ڈریس بنا ہوا ہے، پھر تو آپ ایسے مفروضات جو ہیں نا، لوگ مفروضات جو ہیں وہ اس کی بیس پہ کہ بھئی ہو سکتا ہے اس میں کوئی اور چیز ہو، یہ وہ۔ حسن نے کہا پھر سیابی کپڑوں کے بارے میں،
ینسج المجوس جو مجوسی بنتے ہیں لم یورا بہا باسن اس میں کوئی حرج نہیں سمجھا گیا۔ مطلب یہ کہ آپ کو چیز سے غرض ہے نہ کہ بندے سے غرض ہے، وہ چیز تیار کرنی ہے نا، کپڑا بنانا ہے، وہ یہ نہیں کہ مسلمان بنائے گا تو اور طرح بن جائے گا، ہاں، اور جناب کافر جو غیر مسلم ہے وہ بنائے گا تو اور طرح وہ بن جائے گا۔ ہاں، آپ اس کے انگریڈینٹس جو اجزاء ہیں وہ دیکھیں، ان میں اگر کوئی قباحت ہے، کوئی مسئلہ ہے تو پھر آپ اس کے اوپر بندہ اعتراض کر سکتے ہیں۔ معمر نے کہا میں نے زہری کو دیکھا یلبس من ثیاب الیمن، یمن کے کپڑوں میں سے پہنتے تھے ما وہ صبغ بالبول جن کو رنگا گیا پیشاب کے ساتھ، ماضی میں نا پیشاب کے ساتھ جو ہے نا کیا کہتے ہیں کپڑوں کو رنگتے تھے۔ اب یہاں پہ بھی عجیب و غریب ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، میں حیران ہوتا ہوں وہ کہ پیشاب کے ساتھ کیوں رنگتے تھے؟ او بھائی پیشاب کے ساتھ امونیا ہوتا ہے، امونیا پیشاب کے اندر نا، پیشاب کے اجزاء میں آپ چیک کریں جا کے، سائنس پڑھیں ذرا تھوڑی سی، امونیا، اور اس کی وجہ سے وہ جو رنگ ہوتا ہے وہ کپڑے کے اوپر جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کپڑے کے ساتھ چمٹ جاتا ہے رنگ، دوسرے لفظوں میں کپڑا جو ہے رنگ کو پکڑ لیتے ہیں اور اس میں جو ہے نا وہ گہرا پن اس میں آتا ہے۔ اور آج کل بھی امونیا استعمال کیا جاتا ہے، یہ بھی سن لیں۔ ماضی میں جو وہ لیتے تھے سادہ طریقے تھے، ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ وہ پیشاب لے لیتے تھے، اور پیشاب کس کا لیتے تھے؟ یہ ہاں ایسے ہی طویلات شارحین بیٹھے ہیں نا بھی، آپ تحقیق کر لو ذرا تھوڑی سی، ایسے ہی وہ جو مولانا ہمارے جو بزرگ ہوتے ہیں وہ لکھتے ہیں تو وہ سوچ کے نا ایسے ہی کہتے ہیں جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیشاب والا ہو؟ ہاں ہو سکتا ہے، مقول اللحم جس کا گوشت کھایا جاتا ہے اس کا ہوگا، دوسرے کا نہیں ہوگا، تو اس لیے آپ مجھے یہ بتائیں رنگنے کے بعد جب موتر نال بندہ رنگے گا بعد بو آندی یا نہیں آندی؟ انہوں توواں گے نا، تو توواں گے تو کپڑا صاف ہو گیا۔ اب یہ رنگا گیا پیشاب کے ساتھ، اس کے یہ مطلب نہیں کہ موتر جناب ساری عمر نال ہوندے چمڑ گیا، اب ایک کپڑا پیشاب والا ہو جاتا ہے۔ آپ مجھے یہ بتاؤ، آپ اس کو دھوتے ہو، آپ اس کو یہ نہیں کہتے صاف ہو گیا، تو کپڑے کے اوپر انہوں نے رنگ چڑھانے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ وہ پیشاب کو استعمال کیا۔ آج کل بھی کرتے ہیں، وہ ماضی میں کیا کرتے تھے؟ انسانوں کا پیشاب جناب اکٹھا کرتے تھے۔ آج کل بھی اگر یہ جو مصنوعی امونیا نہ ہوتا، سنتھیٹک امونیا کہتے ہیں، مصنوعی، وہ خود تیار کر لیتے ہیں، جیسے مصنوعی چینی آپ بناتے ہو، اس طرح کی اور چیزیں مصنوعی بناتے ہو۔ اب آگے مصنوعی گوشت بھی بن رہا ہے، دنیا میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، ہر چیز مصنوعی بن رہی ہے نا، مصنوعی دودھ بھی جناب ماشاءاللہ ہم پی رہے ہیں۔ وہ آج کل مصنوعی نہ ہوتا تو میرا خیال یہ ہے کہ جتنے بھی ادارے نا سب لوگوں کا پیشاب بڑا قیمتی ہونا تھا، سارے فیکٹریوں والا نے آنا سے بھائی، جیسے لوگ دودھ لینے والا وہ جاتے ہیں نا، وہ بڑا سا کیا کہتے ہیں گاڑی لے کے اس میں دودھ ڈالنے کے لیے، ایسے گاڑیاں آتی اداروں سے باہر، ہاں جی موتر دے دیو، کپڑے رنگنے نسی، بات سمجھ آئی ہے؟ ہاں جی تو یہ چیز ہے، بندوں کا پیشاب بھی وہ استعمال کرتے تھے، اور جو گھروں میں جو جانور ہیں، اب ظاہر بات ہے وہ گھروں میں کون سے جانور تھے، گائے بیل وغیرہ، وہ مقول اللحم ہی ہیں جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، یا پھر انسان کا اپنا جو ہے، انسانوں کا بھی وہ استعمال کرتے تھے۔ اب ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ شیر کا پیشاب لے کے آؤ بھائی، ہاں شیر کا پیشاب بھی جدو شیر پیشاب کرے تو بالٹی لے کے تھلے پہنچ جائیں، کیا کہتے ہو؟ ایسے ہو سکتا ہے؟ ایسے عجیب و غریب باتیں لکھی ہوئی ہیں، بس سمپل سی بات ہے، انہوں نے پیشاب استعمال کرتے تھے رنگنے کے لیے، اور پیشاب کے اندر جو چیز ہے وہ آج کل بھی استعمال کی جاتی ہے۔ اس میں یہ ایسے ہی اپنے مفروضات کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں جی یہ ہوگا، ان کو پتہ نہیں ہوگا، یا پھر انہوں نے کوئی طویل کی ہوگی، یا پھر مقول اللحم کا ہوگا، فلاں کا نہیں ہوگا، یا انہوں نے دھو لیا۔ وصلی علی ابن ابی طالب فی ثوب غیر مقصور، اور حضرت علی نے نماز پڑھی ایسے کپڑے میں جس کو دھویا نہیں گیا تھا، یعنی نیا آیا تھا۔ جب آپ کپڑا نیا آتا ہے نا، دھوتے ہیں، چھوٹا ہو جاتا ہے نا، شرنک ہو جاتا ہے، جس کو چھوٹا نہیں کیا گیا تھا وہ دھوتے ہیں، کوئی نہ کوئی چھوٹا ہو جاتا ہے۔ چلیں کپڑوں کے مسائل ہیں بھائی، یہ سارے کپڑوں کے مسائل ہیں۔ میں نے پہلے بات کر دی ہے کہ یہاں سے امام بخاری ڈریس، کیونکہ عبادت جو آپ نے کرنی ہے نا نماز، سب سے پہلا کام ہے کہ اپنے آپ کو ڈھانپا ہوا ہونا چاہیے، کپڑا ضروری ہے۔ اور کپڑے وہاں پہ شارٹ ہوتے تھے، اس لیے کپڑوں کی یہ ساری صورتیں بیان کر دیں، یہ امام بخاری ہمارا لے کر آ رہے ہیں۔
میں اللہ کے نبی کے ساتھ تھا ایک سفر میں، مغیرہ کہہ رہے ہیں، آپ نے کہا یا مغیرہ، اے مغیرہ خود لی دعوت، برتن پکڑ، میں نے پکڑا، فن تعالیٰ کا رسول اللہ، آپ چلے، حتیٰ توارا نہیں، یہاں تک کہ آپ مجھ سے چھپ گئے، فقضا حاجت، و قضاء حاجت کی، اور آپ کے اوپر جبۃ شامی جبہ تھا، جبہ سمجھتے ہیں نا، وہ بڑا لمبا سا کوٹ جو ہوتا ہے، فذهب، آپ شروع ہوئے، لیخرج یدہ، تاکہ آپ نکالیں اپنا ہاتھ، منکم، یا اس کی آستین تھے، وضاقت، وہ تنگ پڑ گئی، آپ نے اپنا ہاتھ من اسفل، اس کے نیچے سے نکالا، بس شببت علی، میں نے پانی ڈالا، فتوضا، آپ نے وضو کیا، وضو اولی صلاتی، جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، اور مسح علی خفی، آپ نے موزوں پر مسح کیا، ثم صلی، پھر آپ نے نماز پڑھی۔ چلیں، نماز اور غیر نماز میں ننگا ہونا مکروہ ہے، اس کا بیان۔ یہ باب قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بھئی ڈریس جو ہے نا یہ ضروری ہے، اور ننگا ہونا اچھا نہیں ہے۔ آپ یہ نہیں کہ بھئی جیسا کہ میں نے پہلے مثال دی ہے کہ بھئی ایک کپڑا چلو میں دھو لیتا ہوں، اور بندہ کمرے میں اکیلا ہی ہو نا، اور بھئی کمرے میں اکیلا ہوں، ہم لباس پہنتے ہیں تاکہ دوسروں سے جو ہے ہم اپنے آپ کو ڈھانپیں، اب کوئی دیکھ تو نہیں رہا، لہذا الف ننگے ہو کے جناب بندہ نماز پہ پڑھ دے کہ گرمی بہت ہے، ہاں تو ننگے ہو کے نماز پڑھ لو، تو یہ ٹھیک نہیں۔ سمیعت جابر بن عبداللہ یحدث ان رسول اللہ کان ینقل معهم الحجارۃ للکعبہ، اللہ کے نبی ان کے ساتھ کعبے کے لیے پتھر جو ہے وہ ڈھو رہے تھے، اور آپ کے اوپر والیہ ازار، اور آپ کے اوپر ازار تھا، یعنی دھوتی باندھی ہوئی تھی۔ عباس نے کہا آپ سے، امو جو آپ کے چچا ہیں، یبن اخی، او بتیجے، لو حللتا ازارہ کا، اگر تو اپنا ازار جو ہے وہ کھول لے، فجالتا علامن کے بے کندھے پہ ڈال لے، دون الحجارۃ، پتھروں کے نیچے، تو یہ اچھا ہو۔ راوی نے کہا فاللہ، وہ آپ نے کھولا، فجال و علامن کی بھی آپ نے کندھوں پر ڈال دیا، فساکت مغشین، آپ گر پڑے اس حال میں کہ آپ بے ہوش ہو گئے، فما روئی بعد ذالک، اور یعنی اس کے بعد آپ کو ننگا نہیں دیکھا گیا۔ یہ بات لکھا ہوا ہے کہ ایک چیز آپ نے باندھی ہوئی تھی، اچھا میں حیران ہوں، مسئلہ ثابت ہو گیا بھی ننگا نہیں ہونا چاہیے، اور جو چیز اچھی نہیں ہوتی وہ پیغمبر کے لیے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں مذہب کے آنے سے پہلے یا پیغمبری سے پہلے بھی جو پیغمبر ہے اس نے وہ کام نہیں کیا ہوتا، تو ننگا ہونا جو ہے نا یہ اچھا نہیں ہے، ننگا ہونا اچھا۔ اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی نے جناب دھوتی، کہتے ہیں لکھا، اچھا کئی کتابوں میں لکھا اللہ کے نبی نے دھوتی کھول لی اور فرشتہ آ گیا، اس نے آگے کوئی اور چیز اس نے دھوتی باندھ دی، اللہ کے نبی نے دھوتی کھولی اور فرشتہ آ گیا، اس نے دھوتی باندھ دی۔ اچھا لکھا ہوا ہے جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، اللہ کے نبی نے دھوتی کھولی ہوگی، نیچے کوئی نہ کچھا پہنا ہوگا، او بھائی کپڑے ہی کم تھے، ابھی آپ خود ہی ادھر لکھا ہوا ہے آپ کے اوپر ایک دھوتی تھی، اور یہ آگے لکھا ہوا ہے ہمارا رویہ بعد ذالک اور یانن، ننگا۔ آپ مجھے یہ بتاؤ جس نے بندے نے کچھا پہنا ہوا ہو نیچے کوئی چیز، اس کو ننگا کہتے ہیں؟ کیوں بھی اس کو ننگا کہا جاتا ہے؟ ننگا ہونا کیا ہوتا ہے پتہ ہی ہے ننگا ہونا کیا ہوتا ہے؟ اور وہ جاہلی معاشرہ تھا، اس میں لوگ حج کرتے تھے، وہاں پہ تو ننگے وہاں پھر رہے ہوتے تھے، جہاں پہ ایک چیز رائج ہوتی ہے اس میں کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا۔ دنیا میں آج کل بھی علاقے ہیں جہاں پہ لوگ ننگے ہیں، اور بھائی دنیا میں آج کل بھی علاقے ہیں جہاں پہ لوگ ننگے ہیں، بہت سے علاقے تو ایسے ہیں نا جہاں پہ جناب صرف کچھا پہنتے ہیں، عورتیں بھی مرد بھی، اور خواتین وہ اپنا جو ہے وہ چیسٹ کو ڈھانپنے کے لیے سینے کو کوئی تھوڑا سا باندھ لیتی ہیں۔ جناب علی ایسے بھی علاقے جہاں پہ بالکل ہی ننگے رہتے ہیں، کچھ بھی نہیں پہنتے۔ یس، وہ ریڈ کالج ہے یہ لاہور میں، میرے استاد ہیں وہ سارش شاہ صاحب، ان سے میں نے انگلش لینگویج کورس کیا، تو میں بڑا مطلب شرماتا تھا، کوئی بات ہوتی تو ایک دفعہ مجھے کہتے ہیں پیسے آئے ہیں تو فلاں علاقے میں جانا، پتہ مجھے یہ نام یاد نہیں، میں نے کون سا کہا وہاں پہ جانا تمہاری شرم اترے گی۔ میں نے کہا صحیح کیوں، ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ کہتے ہوتے سارے ننگے لگے پھر دن میں خود گیا تو مجھے خود شرم آ رہی تھی ان میں۔ تو یہ چیز ہے، جہاں پہ کوئی کلچر ہوتا ہے وہاں پہ وہ چیز معیوب نہیں سمجھی جاتی، کوئی عجیب بات نہیں ہوتی، بڑی بات نہیں ہوتی۔ اور پنڈا ہے تو ہوں تک، اور گاؤں میں تو 8-9 سال کا بچہ ننگے لگے پھرتے ہوندے نے، نہیں لگے پھرتے ہوندے، ہاں انہوں نے کچھا پاؤ جناب، کچھا کدیوں پیا تو بال کدیوں پجدا پھردا ہے، ہاں جی، وہ کچھا دیوار تے رکھ کے جناب نالے تے بیٹھے ہوندے نے،
آمنے سامنے بہ کے نالے معاملات ڈسکس کر رہے ہوندے ہیں کہ بھی اج پڑھن جانا ہے تو آپ جناب بستہ سٹ کے نس جانا ہے، نالے مشاورت ہو رہی ہوندی، تو کوئی عجیب چیز نہیں ہوتی۔ چلیں، باب الصلاۃ فی القمیص، قمیص میں نماز کا بیان، والسراویل اور شلوار میں، شلواروں مراد شلوار میں، والتبانی اور کچھے میں، والقبائی اور قبا میں، قبا یوں کہہ لو جیسے کوٹ بڑا ہوتا ہے نا، چوغا نہیں جنہوں کہندے، قبا ابا دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں، چوغا مطلب قمید، لمبی قمید کہہ لو۔ ایک تمہاری یہ کھلی ہوئی قمید ہے نا، یہ جو ہم نے پہنی ہوئی ہے سائڈوں سے کٹی ہوئی ہے، یہ بالکل تھوڑی سی لمبی کر لو اور اس سائڈوں سے سیدھ ہو، یہ کباب بن جائے گی۔ تبان سے مراد ترجمہ لکھا جانگیا، اور کچھا لکھ دو تسی جانگیا، طالب علم سوچتے ہیں وہ پتہ نہیں کیڑی بلان جانگیا۔ امام بخاری کہہ رہے ہیں قمیض ہو نماز پڑھ سکتے ہیں، شلوار ہو پھر بھی پڑھ سکتے ہیں، کچھے میں بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ امام بخاری کا نزدیک جو شرم کا ہے نا، یہ مرد کی بات ہو رہی، عورت کی نہیں ہو رہی، وہ صرف آگے پیچھے والے حصے کو ڈھانپنا یہ شرم گاہ ہے، اور اس میں رانے بھی اگر بندہ ننگی کر لے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو یہ بھی جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے نا وہ یہ جو رانے ہیں پٹ ان کو اور آگے پیچھے والے حصے کو آپ ڈھانپ لیں، مرد کی بات ہو رہی ہے۔ ہاں جی، عورت کا تو الگ حساب کتاب ہے، عورت یہ ہے کہ یہ حصہ ڈھانپے اور پیٹ کا حصہ بھی آگے پیچھے والا جو ہے نا وہ ڈھانپے محرم سے، ٹھیک ہے، سینہ جو ہے وہ ڈھانپ لے، باقی بازو شازو ننگیوں ٹانگیں گھٹنوں سے نیچے والی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں غیر محرم سے سارا جو جسم ہے ہاتھ اور پاؤں کے علاوہ، اور چہرے میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ چلیں، جہاں تک نماز کی بات ہے نا کہ عورت نماز پڑھے تو اس میں وہ ہاتھ پاؤں ننگے اور چہرہ ننگا ہونا چاہیے، باقی جسم کو وہ ڈھانپے۔ باقی یہ شرطیں آتی ہیں، او بھائی اتنا آتا ہے، یہ شرطیں آتی ہیں نماز کے حوالے سے، اور باقی کوئی ہدایات نہیں آتی جو جن کے اوپر ہم زور دیتے ہیں نا، ہم چونکہ زیادہ سمجھدار ہیں، جو مسئلے ماضی میں نہیں ڈسکس کیا گیا وہ ہم ادھر سے نکالتے ہیں، اور جو ہمارے اصل مسئلوں کی طرف ہمارا دھیان نہیں ہوتا۔ جیسا کہ ہم لوگ کہتے ہیں بھئی بال باندھ کے عورت نماز نہیں پڑھ سکتی، یہ بھی مسئلہ نکالا ہوا ہے، بھئی یہ کدھر سے نکال لیا؟ وہ اللہ کے نبی کا حدیث ہے جی، وہ بندوں کے بارے میں حدیث ہے، آپ نے کہا مجھے حکم دیا گیا، بندوں کے کہاں بال کہاں عورتوں کی کئی ہدایات ہیں الگ سیپریٹ، ادھر کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ تو وہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ بال جو ہیں وہ زمین پہ لگے ہیں تاکہ مٹی کو، عورت نے تو بال ویسے پردے میں کیے ہوئے، پھر کیا کریں گے بتائیں؟ آگے جو کھلے ہونے چاہیے، وہ تو لگیں گے ہی نہیں، زمین پہ لگنے ہی نہیں ہیں وہ۔ نبی ہریرہ قال قام رجل الی النبی، ایک آدمی اللہ کے نبی کی طرف کھڑا ہوا، فسأل عن الصلاۃ، اس نے سوال کیا آپ سے ایک کپڑے میں نماز کے بارے میں، آپ نے کہا آوا کلکم یجد ثوبین، تم میں سے ہر ایک بندہ دو کپڑے پاتا ہے۔ پھر ایک آدمی نے عمر سے سوال کیا، اس نے کہا، عمر نے کہا اذا وسع اللہ فاوسعوا، جب اللہ تعالیٰ وسعت دے دے تو وسعت کرو، اگر کپڑے زیادہ ہیں تو پھر ٹھیک ہے، ادروائز کپڑے کم ہیں یا کوئی وجہ ہے، ریزن ہے، پھر بھی آپ یہ کپڑے میں نماز پڑھ لو۔ جمع رجل علیہ ثیابہ، آدمی اپنے اوپر کپڑوں کو جمع کرے گا، جمع کرے گا امر کے معنی میں۔ صلی رجل، آدمی نماز پڑھے، فی ازار، تہ بند میں، ازار دھوتی تہ بند، واردان چادر میں جو اوپر لیتے ہیں، فی ازار تہ بند، اور قمیض میں تہ بند، اور قبا میں، قبا وہی جو لمبی قمیض کیا لو بڑی، شلوار میں، فی سراویل واردائن، اور چادر میں جو اوپر جو بندہ چادر لیتے ہیں، فی سراویل و قمیض، شلوار اور قمیض میں، شلوار اور قبا کیا کہتے ہیں چوغے میں، فی تبان، کچھے میں، و قبائن، اور قبا میں، فی تبان، کچھے میں اور قمیض میں، کچھا پایا تھے لوتے قمیض نماز پڑھ سکتے ہیں۔ راوی نے کہا واسبو کالا فی تبان واردائن، چادر میں اور تبان کچھے میں۔ چلے، ان ابن عمر، اللہ یہ شروع ہو گئے ہیں۔ ابن عمر سے مروی انہوں نے کہا سأل رجل رسول اللہ، ایک آدمی نے اللہ کے نبی سے سوال کیا، کہا ما یلبس المحرم، محرم کیا پہنے گا؟
آپ نے کہا لا یلبس القمیص، قمیض نہیں پہنے گا، ولا سراویل، شلوار نہیں پہنے گا، ولا البرنس، کوٹ نہیں پہنے گا ٹوپی والا، یا بعد نے کہا ہوا ٹوپی نہیں پہنے گا، ولا صوبن، اور نہ ایسا کپڑا مسّہ زعفران، جس کو زعفران یا ورس بوٹی سے رنگا ہو، ہم نے یہ باتیں پیچھے پڑھی ہیں۔ فمن لم یجد ان علیہ، اور جو نہ پائے دو جوتے، فلیلبس الخفین، چاہیے کہ وہ موزے پہن لے، ولیقطعہما، اور وہ ان کو کاٹ دے، حتی یکون اسفل من الکعبین، مطلب یہ ہے کہ جو محرم ہے وہ جو سلے ہوئے ہیں اور جسم کی جو ساخت پہ جو کپڑے یہ جو چیزیں بنی ہوتی ہیں وہ نہیں پہنے گا، باقی چیزیں وہ پہن سکتے ہیں۔ ونافع عن ابن عمر عن النبی مثلہ۔ چلیں جی، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی لوگ جو ہیں وہ پہنیں گے، یا باقی لوگ پہنیں گے تو پھر نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ باب ما یستر من العورات، شرمگاہ سے کیا جو ہے وہ ڈھانپا جائے۔ ہاں جی، اب امام بخاری کا موقف یہی ہے کہ شرمگاہ کا مطلب آگے پیچھے والا حصہ اس کو ڈھانپنا ہے۔ عن عبید اللہ ابن عبد اللہ ابن عتبہ عن ابی سعید الخدری انہ قال نہا رسول اللہ کے نبی نے منع کیا اشتمال سماع سے، یعنی وہ کپڑا ایسے لے لو کہ ہاتھ پاؤں اس کے اندر ہوں، ٹھیک ہے۔ وان یحتبی الرجل فی ثوب واحد، اور یہ کہ آدمی گوٹ مارے ایک کپڑے میں، لیس علی فرجہ من شیء، اس کی شرمگاہ پہ کچھ بھی نہ ہو، دھوتی باندھی ہوئی ہے نا، وہ لوگ کپڑا فولڈ کر کے ٹانگیں اکٹھی کی، نیچے بیٹھا تھا بندہ، اکٹھے کر کے اگوں وہ ٹانگوں کے اوپر لپیٹ لیتے تھے۔ اب ظاہر بات ہے کوئی اور چیز ہے نہیں، بندہ تو ننگا ہو رہا ہے نا، ننگا ہوں ہے۔ ان کے یہاں کچھ نہیں ہوتا تھا، مطلب یہ ہے کہ ایسے بندہ تھوڑا بہت ہو بھی جائے تو آپ نے کہا یہ اچھی حیات نہیں ہے۔ ویسے بندہ جو ہے ایسے بیٹھ سکتا ہے اپنے بازوؤں کے ساتھ، جو ہے مطلب ہے بندہ کیا کہتے ہیں بازو ڈال کے یہ ٹانگوں کے آگے سے پکڑ کے بندہ جو ہے نا ایسے بیٹھ سکتے ہیں۔ چلیں، یہ لکھا ہوا ہے ان یحتبی ہوا یجلس علی الیتیہ، کہ جناب یہ چوتڑوں پہ آدمی بیٹھ جائے، وینصب ساقیہ علیہا، اور پنڈلیاں اپنی جو ہیں وہ کھڑی کر لے، ویحتبی بثوب او نحوی او بیدی، کپڑے کے ساتھ گوٹ مارے یا ہاتھ کے ساتھ، یہ گوٹ مارنا ہوتا ہے۔ پڑھ لی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی، انہوں نے کہا نہا نبی، اللہ کے نبی نے منع کیا ان بیعتین، دو بیعوں سے، ان اللماس، بیع ملامسہ سے، والنباذ، بیع منابذہ سے۔ ہاتھ لگاتے تھے بیع ہو جاتی تھی، بندہ جو ہے وہ چیز چیک نہیں کر سکتا، چیز پھینکی ہے تو بیع ہو گئی، اب بندہ جو ہے وہ واپس نہیں کر سکتا۔ تو آپ نے کہا یہ کیا صورتیں ہیں؟ ٹھیک ہے، ظاہر دیکھنے میں بسا اوقات اور چیز ہوتی ہے، لیکن چیک کرنے سے جو چیز ہے وہ حقیقت کچھ اور نکلتی ہے۔ دیکھا نہیں لوگوں نے اوپر کچھ اور لگایا ہوتا ہے، نیچے کچھ اور ہوتا ہے۔ ہاں، آپ چلے جائیں بازار میں چیزیں لینے کے لیے، وہیں یشتمل السماع، اور یہ کہ آدمی استعمال سماع کرے، کپڑا جو نا اس طرح لپیٹ لے کہ سارا جسم اس کے اندر ہے، ٹھڈا لگے، داند کڑوائے بیٹھا ہوئے، آپ نے کہا یہ اچھا نہیں، اچھی آیت نہیں۔ وہیں یحتبی الرجل فی ثوب واحد، اور یہ کہ آدمی گوٹ مارے ایک کپڑے میں، یہ بھی اللہ کے نبی نے اس سے منع کیا، کیونکہ ننگا ہونا ہے نا، شرمگاہ اس سے جو ہے نا وہ نظر آتی ہے، تو اس لیے منع کیا۔ اور امام بخاری کیا کہہ رہے ہیں، باب ما یستر من العورات یستر، آدمی کیا ڈھانپے گا، یا شرمگاہ سے کون سی جو چیز ہے اس کو ڈھانپا جائے گا، تو جو بنیادی جو فوکس ہے وہ شرمگاہ کا ہے۔ آگے حدیث ہے، ان ابا ہریرہ قال بعثنی ابو بکر فی تلک الحجۃ فی مؤذنین، ابو بکر نے مجھے بھیجا اس حج میں ان میں جو اعلان کرنے والے تھے یوم النار، قربانی کے دن، نؤذن بمنن، ہم اعلان کریں منا میں، اللہ یحج بعد العام مشرکن، کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا، ولا یطوف بالبیت عریان، اور کوئی ننگا بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا۔ حمید بن عبد الرحمن نے کہا ثم اردف رسول اللہ علیہ، پھر اللہ کے نبی نے علی کو بھیجا پیچھے، فامروا ان یؤذن ببراۃ، پھر حکم دیا ان کو کہ وہ برات کا اعلان کریں کہ ہمارے تمہارے معاملات ماضی میں جو طے تو پائے ہوئے ہیں نا وہ کب ختم ہونے کیا حساب کتاب ہے۔ ابو ہریرہ نے کہا فاذن معنا علی فی اہل منن، ہمارے ساتھ حضرت علی نے اعلان کیا منا والوں میں یوم النار، قربانی کے دن، اور یہ کہا لا یحج بعد العام مشرکن، اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہ کرے، نہیں کرے گا، ولا یطوف بالبیت عریان،
اور کوئی ننگا بیت اللہ کا طواف بھی نہیں کرے گا۔ چلیں، نماز بغیر ردا چادر کے اوپر والی کے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بندہ پڑھ سکتا ہے، پڑھے۔ مطلب یہ ایک اچھی بات ہے، اگر آپ کا پورا ڈریس ہے تو آپ سارے جسم کو ڈھانپ کے اچھی حیت بنا کر، ایک ہے کہ کام نہیں ہوگا، کام نہیں چلے گا، بھی کام چل سکتے کھانسی آ جا رہی۔ ان محمد ابن المنکدر قال دخلت علی جابر بن عبداللہ، میں جابر بن عبداللہ کے پاس گیا، وہ یصلی، وہ نماز پڑھ رہے تھے، بثوب واحد، ایک کپڑے میں، ملطفاً بھی اس کو لپیٹنے والے تھے، ورداء موضوع، اور ان کی جو چادر تھی وہ رکھی ہوئی تھی۔ فلما انصرف، جب وہ پھرے، ہم نے کہا یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ، تصلی، آپ نماز پڑھتے ہیں، ورداء کا موضوع، اور آپ کی چادر ہے وہ رکھی ہوتی ہے، آپ نے چادر نہیں لی۔ انہوں نے کہا نام احببت ان یرانی الجہال مثلکم، میں نے پسند کیا کہ مجھے دیکھ لیں جاہل ناواقف تم جیسے، تمہیں پتہ نہیں ہے، ایک چیز میں سختی نہیں ہے، ایسے خام خواہ کیوں کرتے ہو؟ رأیت النبی یصلی کذا، میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا آپ ایسے ہی نماز پڑھ رہے تھے۔ باب ما یذکر فی الفاخذ، رانوں کے بارے میں جو چیز مذکور ہے۔ میں نے کہا نا امام بخاری کا موقف یہ ہے کہ یہ جو ران ہے، پٹ، یہ ننگا جو ہے بندہ کر سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ ڈھانپ لیں، کیونکہ اس میں دو طرح کے دلائل ہیں۔ کچھ لوگوں کا موقف یہ ہے کہ سطر جو ہوتی ہے نا، سطر وہ ناف سے لے کے جو ہے نا یہ گھٹنوں تک ہے، اور کچھ لوگوں کا موقف یہ ہے کہ جو سطر ہے وہ صرف شرم کا آگے پیچھے والا حصہ ہی ہے، اور اس میں یہ باقی حصہ نہیں آتا۔ سمجھ آئیے؟ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ ناف سے لے کے گھٹنے تک ہے، اس میں بھی دو طرح کے، بعض نے کہا گھٹنا بھی اس کے اندر ہے، بعض نے کہا گھٹنا باہر ہے۔ قال ابو عبداللہ ویروی عن ابن عباس وجرحد بمحمد ابن جاش عن النبی الفاخذ عورۃ، ایک سند سے یہ حدیث مروی ہے کہ یہ جو کیا کہتے ہیں ران ہے، عورت، یہ عورت ہے، یہ بھی شرم گاہ ہے۔ لیکن انس نے کہا حاصر النبی عن فاخذ، اللہ کے نبی نے کپڑا ہٹایا اپنے ران سے۔ اگر یہ شرم گاہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تو اللہ کے نبی ننگا نہیں کرتے، لیکن آپ نے کیا۔ اس سے یہ بات سمجھ جاتی ہے جو ہے کہ یہ شرم عورہ نہیں ہے۔ ابو عبداللہ نے کہا حدیث انس اسند، اور انس کی جو حدیث ہے یہ زیادہ سند والی ہے، یعنی زیادہ کبھی سند والی ہے، اور جرد کی جو حدیث ہے احبت زیادہ احتیاط والی ہے، حتی نخرج من اختلافہم، تاکہ ہم نکلیں اہل علم کے اختلاف سے۔ مطلب یہ کہ سند دیکھی جائے تو انس کی والی حدیث کی سند زیادہ کبھی ہے، اور جو جرد کی جو حدیث ہے وہ اس میں احتیاط زیادہ ہے کہ بھئی چلیں آپ گھٹنوں تک ڈھانپ لیں۔ ابو موسیٰ نے کہا غطى النبی رکبتیہ، اللہ کے نبی نے ڈھانپا ہوا تھا اپنے ڈھانپا اپنے گھٹنوں کو، حین دخل عثمان، جب عثمان داخل ہوئے۔ اور زید بن ثابت نے کہا انزل اللہ علی رسولی، اللہ تعالیٰ نے اتارا اپنے پیغمبر پہ وہی اتاری، وفاخذ ولا فاخذی، اور آپ کی جو ران ہے وہ میری ران پہ تھی۔ مطلب یہ کہ امام بخاری کے کہنے کا اگر یہ شرم گاہ ہے تو شرم گاہ تو بندہ کسی کے ساتھ نہیں نہ لگا سکتا، تو اگر نہیں لگا سکتا تو پھر یہ پٹ کے اوپر پٹ کیوں رکھیا سی؟ یہ مطلب یہ عورہ نہیں ہے۔ فثقلت علیہ، وہ مجھ پر بھاری ہو گئی، تخفت، یہاں تک کہ میں ڈر گیا، ان ترضا فاخذی، یہ ان ترضا فاخذی، میری جو ران ہے وہ ٹوٹ جائے گی، اتنا زیادہ جو ہے نا بوجھ اس کے اوپر پڑا۔ چلیں، اور جو لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی یہ شرم گاہ ہے سارا گھٹنوں تک، وہ ان سب کی کوئی نہ کوئی طویل، کوئی نہ کوئی، ظاہر بات ہے کوئی نہ کوئی بندہ جواب تو دے لیتا ہے نا، اور بھئی جواب دے لیتا ہے یا نہیں دے لیتا؟ جواب تو کس چیز کا جواب دینا ہے بتائیں، میں گھڑ کے دے دیتا ہوں، تو جواب تو بندہ کوئی نہ کوئی گھاڑ ہی لیتا ہے نا۔ ابھی وہ کیا دیتے ہیں کہ بھئی شرم گاہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ ہوتی ہے، ایک وہ ہوتی ہے جو کپڑے کے ساتھ لگائی جا سکتی ہے، ادھر ایسے اس کو دے کر نا، ہاں جی، تو آپ پٹ جو ہے نا وہ کپڑے کے ساتھ جو ہے نا اگر کوئی ہے تو بندہ جو ہے وہ کر سکتا ہے، اور باقی جو ہے وہ نہیں کر سکتا، یعنی اس طرح کی انہوں نے تقسیم برل کر دی ہے۔ چلیں، انس ابن مالک، ٹلیو پڑھ لیا کرو، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزا خیبر فصلینا، اللہ کے نبی نے خیبر پہ حملہ کیا، ہم نے آپ کے پاس کیا کہتے ہیں نماز پڑھی آپ کے پاس، صلاۃ الغداۃ، صبح کی نماز، بغالس، روشنی ملے اندھیرے میں، لکھا ہوا ہے ظلمت آخر اللیل، رات کے آخر کی طریقے میں۔ فراقب نبی، اللہ کے نبی سوار ہوئے، وراقب ابو طلحہ، اور ابو طلحہ بھی سوار ہوئے، وانا ردیف ابی طلحہ، اور ابو طلحہ سے پیچھے میں بیٹھا ہوا تھا۔ فاجرہ نبی اللہ،
اللہ کے نبی نے دوڑایا سواری کو فی زقاق خیبر کے محلے میں یا بازار میں. وَإِنَّ رُكْبَتِي لَتَمَسُّ اور میرا جو گھٹنا ہے وہ اللہ کے نبی کے ران کو تمسو لگ رہا تھا. اب ظاہر بات بندہ پیچھے بیٹھا ہوئے گا, اگلے بندے دے پٹ دے نال گوڈا نہیں وجدا. وہ کہنے کہ اگر یہ شرم گاہ ہے تو پھر کیسے جو ہے نا وہ دوسرا بندہ, کیونکہ شرم گاہ کو بندہ نہیں نا ساتھ ٹچ کر سکتا. وَإِنَّ رُكْبَتِي لَتَمَسُّ فَخِذَ نبی اللہ ثُمَّ أَسَرَ الْإِذَارَ عَنْ فَخِذِهِ پھر آپ نے اپنے ادار ہٹایا اپنے ران سے. حتیٰ انی انظر الی بیاض فخذ نبی اللہ, یہاں تک میں دیکھ رہا تھا اللہ کے نبی کے ران کی سفیدی کو. اب امام بخاری یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ شرم گاہ ہے تو وہاں پہ آپ نے ننگا کیا ہوا ہے, یہ یہاں ننگا ہونے کی بات ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ران ہے یہ شرم گاہ نہیں ہے, اورا نہیں ہے. فلما داخل القریہ جب آپ بستی میں داخل ہوئے آپ نے کہا اللہ اکبر, خریبت خیبر تباہ ہو گیا. پھر اچھے شگون کے لیے یہ آیت جو ہے نا وہ پڑھی, انا اذا نزلنا بساعۃ قوم فساء صباح المنذرین. کالا ثلاثاً 3 دفعہ آپ نے یہ کہا. کالا بخرج القوم الی اعمالہم, لوگ نکلے اپنے کاموں کی طرف. لوگوں نے کہا محمد, قال عبدالعزیز وقال بعض اصحاب عبدالعزیز نے, اور ہم میں سے بعض اصحاب جو راوی بیان کرنے والے انہوں نے کہا محمد والخمیس, اور محمد اور لشکر آ گیا جو ہے, یعنی الجیش مراد وہ لشکر کو لے رہے تھے. راوی نے کہا فاصبنا انواتن, ہم نے وہ علاقہ حاصل کیا بزور طاقت زبردستی. فجومی سب یہ شارٹ کر دیا نا سارا واقعات, اس کو شارٹ کر دیا کہ بھئی کیسے کیا ہوا, یہ وہ سارا نکال کے ہم نے وہ علاقہ زبردستی حاصل کیا. فجومی سب یہ قیدیوں کو جمع کیا گیا. فجا دے آ گیا, اس نے کہا یا نبی اللہ آتے نہیں جا رہا تھا میں نے سب یہ قیدیوں میں سے ایک لونڈی مجھے دے دیں, ایک لونڈی مینوں پہلوں دے دیو جی. آپ نے کہا اب تو جا فخذ جا رہا, کوئی لونڈی پکڑ لے جا کے, جڑی لڑکی پسند آندی جا کے پھاڑ لے. فاخذ صفیہ بنت حیی, اس نے صفیہ کو پکڑ لیا, حیی کی بیٹی. فجاء رجل الی النبی, ایک آدمی اللہ کے نبی کے بعد, اس نے کہا یا نبی اللہ آتیت دہیۃ صفیہ, آپ نے دہیہ کو صفیہ دے دی ہے. وہ تو سیدہ قریظہ و نذیر, قریظہ اور نذیر کی وہ تو سردار نہیں ہے, سردار کی جو ہے نا وہ بیگم ہے, سردار کی بیٹی ہے. لا تصلو الا لک, وہ موضوع نہیں ہے مگر آپ کے لیے. آپ نے کہا ادعوہ بہا, بلاؤ اس کو اس کے ساتھ, عمر لے کر آ اس کو. فجاء بہا, اس کو لے کر آ گیا. فلما نظر الیہا النبی, جب آپ نے صفیہ کو دیکھا آپ نے کہا خذ جاریۃ من الصبی غیرہ, قیدیوں میں سے کوئی اور لونڈی اس کے علاوہ لے لو, اس کو رہنے دو. راوی نے کہا فاتقہ النبی, پھر اللہ کے نبی نے اس کو آزاد کر دیا. وتزوجہ, اور اس سے شادی کر لی. صحابہ نے کہا یا ابا حمزہ ما اسا, کہا آپ نے اس کو مہر کیا دیا تھا؟ راوی نے کہا نفسہا, اس کا نفس ہی. آتا, کہا آپ نے اس کو آزاد کیا. وتزوجہ, اور آپ نے اس سے نکاح کیا. حتی اذا کان بطریق, یہاں تک جب آپ راستے میں تھے. جہازتھا لہ ام سلیم, ام سلیم نے اس کو آپ کے لیے تیار کیا. فاہدتھا لہ من اللیل, اور اس کو آپ کے لیے رات کو بھیجا. فاصبح النبی و روسن, اور آپ اللہ کے نبی نے صبح کی سال میں عبداللہ تھے. پھر آپ نے کہا من کانا عندہ شیء, جس کے پاس کچھ ہے, فلیجی بھی چاہیے کہ بولے ہے. وہ باسطہ نیتان, آپ نے دسترخوان جو ہے وہ لگوائے بچھائے. فجعل الرجل یجیء بتمر, ایک آدمی آتا کھجوریں لے کر آتا, اور دوسرا آدمی آتا یجیء بسمن, وہ گھی لے کر آتا. کالا و احسبو کا ذکر سبی کا. راوی نے کہا میرا خیال یہ بھی ہے کہ آپ نے جو ہے نا راوی نے وہ ستموں کا بھی ذکر کیا. قال فاس و ایسن, اور انہیں حلوہ تیار کیا, جو بھی ملیدہ تیار کر لو, حلوہ مکس کر کے مطلب ہے اس کو حلوہ ہی ہم کہتے ہیں نا, جو نرم چیز جو بھی ہم تیار کرتے ہیں بھائی, کوئی چیزوں کو ملا کر ہم جو بھی شکل و حلوہ ہی ہم کہتے ہیں عموماً. فکانت ولیمۃ رسول اللہ, پیغمبر کا یہ ولیمہ تھا. اب یہ سارا واقعہ بیان کر دیا, اتنی لمبی حدیث جو ہے وہ ذکر کی صرف یہ بتانے کے لیے کہ وہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے اور ان کا جو کیا کہتے ہیں گھٹنے ہیں آگے اللہ کے نبی کے رانوں کے ساتھ لگ رہے تھے. اور اگر یہ ران شرم گاہ ہے تو پھر ساتھ کیوں لگی؟ اس کا مطلب یہ کہ الفاخذ عورہ نہیں ہے, لیکن پھر بھی یہ کہا کہ احتیاط یہی ہے کہ آپ اس کو ڈھانپ لیں, احتیاط اس کی یہی ہے. چلیں بابن فی کم تصلی المرأۃ من الثیاب, کتنے کپڑوں میں عورت جو ہے وہ نماز پڑھے گی. اس عورت کے لیے بھی کوئی شرط نہیں ہے, وہی میں نے کہا نا, آپ اپنے آپ کو ڈھانپ لیں. اکرمہ نے کہا لو وارت جسدہ فی ثوب جازہ, اگر عورت اپنے جسم کو ایک کپڑے میں بھی ڈھانپ لے جازہ, یہ بھی جائز ہے. اخبار نے عروۃ عن عائشہ قال لقد کان رسول اللہ یصلی الفجر, اللہ کے نبی فجر کی نماز پڑھتے تھے. فشہد معه نساء من المؤمنات, آپ کے ساتھ عورتوں میں سے جو مومن عورتیں آپ کے ساتھ حاضر ہوتی تھیں. متلفیات فی مروتہن, اپنی چادروں میں وہ لپٹنے والی ہوتی تھیں. ثم یرجعن الی بیوتہن, پھر وہ لوٹتے اپنے گھروں کی طرف. ما یعرفون احد, ان میں سے کوئی بھی ان کو پہچانتا نہیں تھا.
اب چادروں میں لپٹی تھیں، اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صرف ایک چادر لی ہوئی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے مطلب یہ کہ نیچے کوئی نہ کوئی پہنا ہوا اور اوپر ایک چادر لے لی ہو۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، ادھر لکھا ہوا ہے، اس میں بھی لکھا ہوا ہے، کہتے ہیں یہ امام بخاری یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چادر ایک چادر میں، حالانکہ وہ نیچے لباس ہوتا ہے۔ آپ کو کسی نے کہا بھی عورت کے پاس لباس ہوتا ہے؟ اچھا، مردوں کے پاس تو کوئی لباس نہیں تھا، مردوں کے پاس صرف جناب دھوتیاں تھیں، اور عورتوں کے پاس جناب ڈبل ڈبل ٹرپل، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے معاشرے میں جہاں پہ عورتوں کو جناب دبا کے رکھا جاتا ہے اور عورتوں کے گھروں سے باہر نہیں نکلنے دیتے، عورتوں کے باقی جو حقوق ہیں مطلب ہے اس کے لیے وہ عورت اپنے حقوق کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتی، تو وہاں پہ اس کے لیے جو ڈریس ہے وہ زیادہ سے اور مرد کے پاس نہیں تھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی، تو یہ چیز ہے کہ بھئی امکان ہے، امکان نہیں بلکہ ہوا ہوگا اور ہوتا ہوگا کہ بھئی ایک عورت آئی ہے، اس نے صرف ایک چادر لی ہوئی ہے سارے جسم کے اوپر۔ چلیں، اگر ایک آدمی نماز پڑھے کہ ایسے کپڑے میں لو علام جس پہ نشانات ہیں، پھول شول بنے ہوئے ہیں، ونظر الی علامیا، اور اس کے نشان کو وہ دیکھے تو وہ کیا کرے؟ تو وہ اس سے وہ بچے، اس کپڑے میں نماز نہ پڑھے۔ یہ باب قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسی چیز جو نماز میں انسان کو ڈسٹرب کرے اور انسان کے جو فوکس ہے، توجہ ہے، اس کو وہ ہٹائے، تو اس کو وہ ترک کر دینا چاہیے۔ چلیں، اس لیے جو ہماری مسجد ہے ان میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ بھئی سادہ جو ہے نا مصلی ہوں، سادہ قلین ہو۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جناب وہ بڑے اعلیٰ قسم کے قلین اور مصلی جناب وہ رکھے ہوتے ہیں، ان میں بندہ جو ہے نا وہ سامنے دیکھتے رہتا ہے کہ یار یہ جو ہے نا یہ پھول کس طرح کا اور یہ پھول کس طرح کا ہے، کیا کہتے ہیں؟ ہاں جی، اور میرا خیال خواتین ہوں گی بہت تقابل کریں گی، جو کہ عموماً کمپیریزن کرتی ہیں خواتین۔ ہاں پڑھیں۔ اللہ کے نبی نے نماز پڑھی ایک اپنی چادر میں، اوپر لکھا ہوا ہی کساؤن اسود لا علامن، اور اس کے اوپر پھول بوٹے بنے ہوئے تھے۔ فنظر الی علامیا نظرتن، آپ نے دیکھا اس کے پھول بوٹوں کو، نظرتن دیکھنا، ایک دفعہ دیکھنا۔ فلما انصرفا، جب آپ پھرے، آپ نے کہا تھا ابو بخمیصتی ہادی، میری یہ چادر لے جاؤ الی ابی جہم، ابو جہم کے پاس، بات ہونی بانبجانیت ابی جہم، اور ابو جہم کی جو انبجانیہ جو چادر ہے نا، سادہ جو چادر ہے وہ میرے پاس لے آؤ۔ موٹی چادر لکھا ہوا ہے انبجانیہ ویا کسان غلیظ لا علم لہ، نمبر 9 حاشیہ میں۔ اچھا، یہ بھی کہتے ہیں کہ ابو جہم کے وہ چادر جو انبجان جگہ پہ بنی تھی وہ والی لے آؤ جو اس نے مجھے دی تھی، تو بولو وہ موٹی چادر دے دو، یہ رکھ لو۔ فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي، اس نے مجھے ابھی نماز سے مصروف کر دیا۔ ہشام نے عروہ سے بیان کیا، اللہ کے نبی نے کہا كنت انظر الى علامیا، میں اس کے نشان کو دیکھتا تھا، وانا فی الصلاۃ، میں دیکھ رہا تھا، اللہ کے نبی نے کہا، اور میں نماز میں تھا، فاخاف ان یفتننی یتفتننی، میں ڈر گیا کہ یہ جو چادر ہے مجھے فتنے میں ڈال دے گی، اس لیے میں نے اس کو، مطلب یہ کہ ایسی کوئی چیز جو آپ کے توجہ کو ہٹائے آپ اس میں نماز نہ پڑھیں۔ اگر ایک آدمی نماز پڑھتا ہے پھر صوبن، ایسے کپڑے میں مصلی میں جس پہ سلیب بنی ہوئی ہے، اور تصاویر یا جس میں تصویریں، حال تفسد صلاۃ، کیا اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، خراب ہو جائے گی؟ وما ینہی من ذلک، اور اس سے ممانعت کا بیان۔ باب قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نماز فاسد نہیں ہوگی، لیکن اس سے بچنا چاہیے، انس نے کہا کان کرام العائشہ، عائشہ کا پردہ تھا پتلا سا، ساترت بھی جانب بیت، یا اس کے ذریعے اس نے اپنے گھر کے ایک کونے کو ڈھانپا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا امیتی انا کرامہ کی آدھا، مجھ سے دور کر اپنے اس پردے کو، فإنہ لا تزال تصاویر، ابھی تک اس کی تصاویر تارد، یا لگاتار اس کی تصاویر تارد، سامنے آتی رہیں، فی صلاتی، پیش آتی رہیں، فی صلاتی، میری نماز میں۔ آپ نے کہا یہ سامنے لگا ہوا، میں نے نماز پڑھنی ہوتی ہے اور میرا دھیان جناب اندر بار بار جا رہا سی، وہ تصویریں بار بار جناب سامنے آتی ہیں، اس لیے اس کو سائڈ پہ کرو ادھر۔ باب من صلی فی فروج حریر، ریشم کے جو ہے نا کیا کہتے ہیں چوغے میں جس نے نماز پڑھی، اس کا بیان سب مانا دو، پھر اس کو اتار دیا۔ اگر کسی نے کوئی ریشم کا ڈریس پہنا ہوا ہے نماز ہو جائے گی، لیکن کیونکہ منع ہے اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ پڑھیں۔ عقبہ بن عامر سے مروی ہے، انہوں نے کہا اہدی الی النبی، اللہ کے نبی کو فروج حریر، ریشم کا ایک فروج چوغا وہ دیا گیا۔ چوغا سمجھتے ہیں نا، جبہ موٹا ہوتا ہے نا، چوغا وہی قمیض ہے، بڑی لمبی قمیض ہے بھائی،
سلی ہوئی ہے سائڈوں سے، وہ اس کو چوکا کیا اچھا فروج حریر فلابس ہو، پھر آپ نے نماز پڑھ اس فلابس ہو، آپ نے اس کو پہنا، فصلی فی، آپ نے اس میں نماز پڑھی، ثم انصرف، پھر آپ پھرے، فنادا ندا شدیداً، آپ نے اس کو اتارا سختی سے، کل کاری لو، گویا کہ آپ اس کو ناپسند کر رہے تھے، یا یہ کل کاری اس بندے کی طرح جو اس کو ناپسند کرنے والا ہو، اور آپ نے کہا لا ینبغی ھذا للمتقین، یہ جو ڈریس ہے، یہ جو لباس ہے، یہ متقین کے مناسب نہیں ہے۔ سرخ کپڑے کے بارے میں یہ باب ہے۔ یہ باب قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو سرخ کپڑا ہے وہ بھی جو ہے نا کیا کہتے ہیں یہ پہنا جا سکتا ہے۔ بعض لوگوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ سرخ جو کپڑا ہے دو طرح کا سرخ ہوتا ہے، ایک وہ سرخ ہوتا ہے جو پیور سرخ ہے، اس سے منع کیا گیا، اور ایک وہ کپڑا ہوتا ہے جو سرخ جس کی جو کپڑے کی جو زمین ہے، یعنی جو بیسک کپڑا ہے وہ سفید ہے، اور اس کے اوپر سرخ دھاریاں ہیں، اس کے اوپر سرخ، یہ رومال نہیں پہنتے ہمارے مولانا حضرات، چٹے رومال ہوتے ہیں، لال لال دھاگے ہوتے ہیں وہ والے، تو وہ کہتے ہیں جہاں پہ ممانت ہے وہاں پہ پیور کی ہے، اور جہاں پہ جائز ہے وہاں پہ وہ والا سرخ جائز ہے، یعنی تھلوں چٹا اتوں سرخ۔ بعض نے یہ کہا ہوا ہے کہ یہ ممانت جو ہے نا یہ تنزیہی ہے، یعنی بہتر ہے کہ نہ پہنو، شوق کپڑا ہے، عورتوں کے رنگ شوق کپڑے نا عورتوں کو پہننے چاہیے، مردوں کو نہیں پہننے چاہیے، اور اگر پہن بھی لو تو کوئی مسئلہ۔ پڑھیں جی۔ او قباتین ہے کعباتین، پیچھے بڑا واہ بے واہ، یہ وہ پنجابی کا قبہ نہیں خیمہ ہے، یہ بندہ قبہ ہو گیا۔ میں نے دیکھا اللہ کے نبی کو رأیت رسول اللہ فی قبۃ حمراء، سرخ خیمے میں، من آدم، جو چمڑے سے بنا ہوا تھا، ورأیت بلال، اور میں نے دیکھا بلال کو، اخذا، ان نے پکڑا ہوا تھا، وضوء رسول اللہ کے نبی کے وضو کا پانی، وضوء، ورأیت الناس، اور میں نے لوگوں کو دیکھا، یبتدرون ذالک الوضوء، وہ اس وضو کے پانی کی طرف جلدی کر رہے تھے، فمن اصاب من شیء، جو اس میں سے کوئی چیز لے لیتا، تمسا بھی اس کو مل لیتا، ومن، اور وہ بندہ لم یصب من شیء، جو اس میں سے کوئی چیز نہ حاصل کرتا، اخذ من بلل ید صاحبی، وہ اپنے ساتھی کے ہاتھ کی تری لیتا، ثم رأیت بلالا، پھر میں نے بلال کو دیکھا، اخذ انذۃ لو، انہوں نے نیزہ پکڑا، اپنا نیزہ پکڑا، فراکدا، انہوں نے اس کو وہ گاڑا، اور اللہ کے نبی نکلے فی حلۃ حمراء، سرخ حلے میں، جوڑے میں، مشمبرن، اس حال میں کا کپڑا اوپر کرنے والے تھے۔ ہاں، مشمبرن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کپڑا اونچا کرنا، کیا کہتے ہیں پنڈلیوں تک کپڑا جو ہے نا اوپر کرنا۔ انہوں نے کیا لکھا ہوا، اے رافع ازاری، اپنے ازار کو اوپر کرنے والے تھے، ٹھیک ہے وہی بات ہے۔ صلی الی الانذۃ، آپ نے نماز پڑھی نیزے کی طرف لوگوں کے ساتھ، ان لوگوں کو نماز پڑھائی، رکعتین، دو رکعتیں، اور میں نے دیکھا لوگوں کو اور جانوروں کو، یمرون من بین یدی الانذۃ، نیزے کے سامنے سے وہ گزر رہے تھے، سترہ بنا ہوا ہے نا۔ باب سے متعلقہ بات یہ ہے کہ سرخ جو ہے نا وہ خیمہ تھا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ سرخ ہی آپ نے جوڑا جو ہے وہ پہنا ہوا تھا، مطلب یہ ہے کہ سرخ کپڑا جو ہے وہ جائز ہے، یہ امام بخاری رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں۔ ہاں جی، بات سمجھ آ گئی ہے، گزارا ہو گیا۔